نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آپ کے سامنے 3 اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تفسیر فہم قرآن کے عنوان سے۔ اسی طرح نمبر 2، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرے نمبر پر میری کتاب جدلیاتی لبرلزم۔ یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں بیان کی جا رہی ہیں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال کروں گا وہ تفسیر قرآن فہم قرآن کے عنوان سے تفسیر قرآن کا ایپیسوڈ نمبر 9 ہے۔ اس ایپیسوڈ میں اعوذ باللہ کی تفسیر بیان کروں گا۔ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلے کئی روز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر میں بیان کر رہا ہوں اور اس کے حوالہ سے لفظ اللہ کی تفسیر، تعریف اور تحقیق آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ تو آج بھی لفظ اللہ کی تفسیر اور تحقیق کے حوالہ ہی سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اور قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دے کر یہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ لفظ اللہ کی تفسیر، تعریف اور تحقیق کیا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی میں قرآن پاک کے آیات کے حوالہ سے لفظ اللہ کی تعریف و توصیف اور تحقیق آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ کچھ لمبا موضوع ہے، اس پہ میرے خیال ہے 2-3 ایپیسوڈ اور بھی بنیں گے۔ تو آج کا یہ ایپیسوڈ جو ایپیسوڈ نمبر 9 ہے، اس میں بھی میں قرآن پاک کی آیات کے حوالہ سے لفظ اللہ کی تعریف و توصیف آپ کے سامنے کروں گا، کیونکہ یہ لفظ قرآن پاک میں تو بار بار آتا ہے، جگہ جگہ آتا ہے، سینکڑوں مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو پھر آگے جا کر ہمیں لفظ اللہ کی تعریف و توصیف اور تحقیق کی مزید ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہیں پر آپ کے سامنے چند ایپیسوڈ میں لفظ اللہ کی تعریف و توصیف اور تحقیق بیان کر دی جائے۔ تو آج بھی لفظ اللہ کی تحقیق و تعریف اور اس حوالہ سے میں قرآنی آیات کا ترجمہ ہی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو آج جو کچھ بیان کیا جائے گا وہ آسمان و زمین کا علم اللہ عز و جل ہی کی ذات کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ اس حوالہ سے قرآنی آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو آسمانوں اور زمین کا علم صرف اللہ عز و جل کی ذات کے پاس ہے، جی ہاں، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ کائنات کی کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے، جی ہاں، اس کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، ننھے ذروں سے لے کر ہیبت ناک پہاڑوں تک، زمین کی پستیوں سے لے کر آسمان کی وسعتوں تک، یک خلوی جراثیمی جانداروں سے ویل مچھلی جیسے بڑے بڑے ممالیہ جانوروں تک اور بڑی نسل کے چرندوں اور درندوں تک، ننھے پودوں سے لے کر طویل القامت درختوں تک، جنگلوں کی طولانیاں، صحرا کی وسعتیں، دریاؤں کی تلاطم خیزیاں، سمندروں کی طوفانی موجیں، میدانوں کی سبزہ گاہیں، فضا کی تیران گاہیں اور کہکشاؤں کی جولان گاہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ ادراک اور علم میں ہیں۔ اس کا علم زمین و آسمان کی وسعتوں کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ قرآن پاک نے اس سلسلہ میں فرمایا، اب اسی حوالہ سے میں قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ خدا ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے۔
اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سورہ آل عمران آیت 5 اور 6، پارہ نمبر 3۔ قرآن پاک نے اس سے آگے جا کر فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، خدا اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب خبر ہے، سب کچھ اس کے علم میں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آل عمران آیت نمبر 29، پارہ 3۔ اسی طرح اس سے آگے فرمایا اور آسمانوں اور زمین میں وہی ایک خدا ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہری سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔ اور خدا کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سورہ الانعام آیت 3 اور 4، پارہ 7۔ اس سے آگے فرمایا اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم خدا ہی کو ہے، اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔ سورہ ہود آیت 123، پارہ 12۔ قرآن پاک نے اس سے آگے جا کر فرمایا، میں یہ ترتیب سے آیات میں نے رکھی ہوئی ہیں، تو اس سے اگلی آیات جو قرآن پاک میں اگلی صورتوں میں جو آیات آتی ہیں وہ آپ کے سامنے اب رکھ رہا ہوں۔ اس سے آگے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا اور آسمانوں اور زمین کا علم خدا ہی کو ہے، اور خدا کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر، کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ النحل آیت 77، پارہ 14۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کی برابر بھی چھوٹا ہو، اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، خدا اس کو قیامت کے دن لا موجود کرے گا، کچھ شک نہیں کہ خدا باریک بین اور باخبر ہے۔ سورہ لقمان آیت 16، پارہ 21۔ اس سے آگے قرآن پاک نے فرمایا کہ خدا ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی میਂہ برساتا ہے، اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک خدا ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔ اس سے آگے جا کر یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 تھی، پچھلی سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 تھی، پارہ 21 تھا، اور یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 ہے، پارہ 21، یعنی اگلی آیات ہیں۔ اب اس سے بھی مزید آگے جا کر قرآن پاک کیا فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دو کہ کیوں نہیں آئے گی، میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ سورہ سبا آیت 2 اور 3، پارہ 22۔ اس سے بھی آگے جا کر قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگاہ ہے، اور خدا دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ سورہ التغابن آیت 4، پارہ 28۔ پھر سوالیہ انداز اختیار کیا قرآن پاک نے۔ اب سوالیہ انداز اختیار کر کے بھی قرآن پاک نے بات کو دماغ میں راسخ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے بندوں پر یہ آیات جو ہیں اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی ہیں کہ سوالیہ انداز اختیار کیا ہے تاکہ زور پڑے انسانی دماغوں پر اور وہ اس بات کا ادراک کرنے کی کوشش کریں۔ تو سوالیہ انداز اختیار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا قرآن پاک نے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے خدا کو سب معلوم ہے۔
اس طرح خدا کی ذات پر لوگوں کے ایمان اور یقین کو مستحکم کیا قرآن پاک نے۔ تو قرآن پاک نے فرمایا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے خدا کو سب معلوم ہے۔ کسی جگہ 3 شخصوں کا مجمع اور کانوں میں صلاح مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ کہیں 5 کا مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہوں۔ تو پھر جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا۔ بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ سورہ مجادلہ المجادلہ آیت نمبر 7 پارہ 28۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔